بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں ایک اور غلط فہمی کا مطالعہ کریں گے جو اسلام اور خواتین کے ضمن میں بالعموم ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اس نقطہ نظر کو جو قائم کیا گیا ہے اس کی بنیاد ایک روایت ہے جو بخاری میں ریکارڈڈ ہے، اور یہ حضرت ابو سعید الخدری اس کو روایت کرتے ہیں۔ میں اس روایت کے جو متعلقہ الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی فمر علی النساء فقال یا معاشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار فقال وبما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نماز کی جگہ کی طرف نکلے تو ان کا گزر کچھ خواتین پر ہوا، تو آپ نے کہا اے خواتین کے گروہ، صدقہ خوب کیا کرو کیونکہ تم مجھے جہنم کی اکثریت میں دکھائی گئی ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیونکہ تم لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اس روایت کی بنیاد پہ یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں جہنم میں کافی ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس میں یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ظاہر یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ ان کو ایک خواب میں یہ بتایا گیا کہ یا دکھایا گیا کہ خواتین کی جو تعداد ہے وہ مردوں سے کافی زیادہ ہے۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے خواب ہوتے ہیں اس میں حقائق کو سمبلائز کیا جاتا ہے، یعنی حقائق کو علامتی طور پہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اس میں جب بھی کسی خواب کو پڑھیں یا دیکھیں یا منسوب کرتے ہیں نبیوں کی طرف، تو اس میں اصل میں اس کی انٹرپریٹیشن لٹرل نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو وہ الفاظ کہہ رہے ہیں ویسے ہی اس کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کو سمبلائز کر رہے ہیں یا وہ کیا چیز ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ الفاظ کے پیچھے جھانکنا ضروری ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ خود حضرت یوسف کا خواب جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سورج اور چاند ستارے جو ہیں وہ حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھا اور پھر ان کو معلوم ہوا کہ اس کی صحیح تعویل تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اپنے خاندان والے لوگ جو ہیں وہ ان کے آگے سبمٹ کریں گے۔ چنانچہ یہ جو سورج اور چاند ستاروں کا ان کے آگے سجدہ کرنا ہے، اس کی نوعیت تھی جو پھر ان پر بعد میں افشا کی گئی۔ یہی معاملہ اس روایت میں بھی بیان کردہ خواب کا ہے۔ اس روایت میں اگر یہ الفاظ کہے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے جہنم کی اکثریت میں آپ زیادہ دکھائی گئی ہیں اور آپ صدقہ کریں کیونکہ آپ یہ اور یہ آپ سے افعال ہوتے ہیں، تو اگر اس پہ تدبر کی نگاہ کی جائے، اس پہ غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اصل میں اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین سے وہ اعمال زیادہ سرزد ہوتے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں، اور چنانچہ ان کو اس کے بارے میں زیادہ متنبہ رہنا چاہیے۔ گویا کہ جو سمبلزم ہے یہ بتا رہا ہے کہ ان سے وہ افعال زیادہ ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ تعداد ان کی زیادہ ہوگی بلکہ ان سے وہ افعال زیادہ سرزد ہوتے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور یہ روایت خود ان افعال کو، یعنی ان ایکشنز کو، ان ڈیڈز کو گنواتی ہے جن کی وجہ سے خواتین کا جہنم میں جانا جو ہے وہ اس کا امکانات جو زیادہ ہو جاتے ہیں ان ڈیڈز کی وجہ سے۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ بتایا گیا ہے کہ وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں یا اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو چنانچہ جو اصل پیغام ہے روایت کا وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ اپنے ان اعمال سے، اپنے ان افعال سے وہ باز آئیں، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ اس سے تائب ہوتی ہیں، اور اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات میں متنبہ کیا کہ جو ان سے اعمال صادر ہوتے ہیں وہ ان کو جہنم میں زیادہ لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں، اور ان کو خاص طور سے ان کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین والمسلمات۔